السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے استاد کا احترام، کلاس 8 کا سبق نمبر 5 ہے، اور اس سبق کا سوال نمبر 1 ہے خلاصہ۔ اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ یہ ہے پہلا سوال کلاس 8 جے کے بورڈ کا۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ کیا ہے استاد کا احترام اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ شروع میں ہے کہ کسی بھی انسان کی کامیابی کے پیچھے استاد کی بہترین تربیت کار فرما ہوتی ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں اچھے استاد میسر آ جاتے ہیں۔ ایک معمولی سے نوخیز بچے سے لے کر ایک کامیاب فرد تک سارا سفر استاد کا مرہون منت ہے۔ وہ ایک طالب علم میں جس طرح کا رنگ بھرنا چاہیے بھر سکتے ہیں۔ استاد ایک چراغ ہے جو تاریک راہوں میں روشنی کے وجود کو برقرار رکھتا ہے۔ استاد وہ پھول ہے جو اپنی خوشبو سے معاشرے میں مہر و محبت، دوستی کا پیغام پہنچاتا ہے۔ استاد ایک ایسا رہنما ہے جو آدمی کو زندگی کی گمراہوں سے نکال کر منزل کی طرف گامزن کرتا ہے۔ معاشرے میں جہاں ماں باپ کا کردار بچے کے لیے اہم ہے، وہیں استاد کو بھی وہ اہم مقام حاصل ہے۔ استاد بچوں کو لفظ بلفظ سکھاتے ہیں، ان کی اچھی طرح سے نشو و نما کرتے ہیں، ان کو اٹھنے بیٹھنے اور چلنے کا سلیقہ سکھاتے دیتے ہیں۔ استاد وہ عظیم رہنما ہے جو آدمی کو انسان بنا دیتا ہے، آدمی کو حیوانات کے چنگل سے نکال کر انسانیت کے راستے سے آشنا کرواتا ہے۔ اس معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کیسے رشتے قائم رکھنے چاہیے، یہ سب بھی استاد ہی سکھاتے ہیں۔ استاد ایک معمولی سے آدمی کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ استاد مینار نور ہے جو اندھیرے میں ہمیں راہ دکھلاتا ہے۔ استاد کی توجہ و تربیت کے بغیر کوئی بھی کامیابی کے سفر پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جس قدر جو استاد کا ادب کرے گا وہ اتنی جلد کامیابی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ یہی استاد ہے جو قوم کے معمار ہوتے ہیں، یعنی کہ تعمیر کرنے، قوم کو تعمیر کرتے ہیں۔ استاد قوموں کی تعمیر میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اچھے لوگوں کی وجہ سے اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور اچھے معاشرے سے ایک بہترین قوم تیار کی جا سکتی ہے۔ آگے ایک قصہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک سے درخواست کی کہ وہ ان کو حدیث پڑھا دیں۔ امام مالک نے فرمایا، علم کے پاس لوگ آتے ہیں، علم لوگوں کے پاس نہیں جاتا۔ کتنی اچھی بات کہی ہے یہاں کہ علم کے پاس لوگ آتے ہیں، علم لوگوں کے پاس نہیں جاتا۔ اگر تمہیں کچھ سیکھنا ہے، تم میرے درسگاہ میں آ سکتے ہو۔ تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تو ان کے استاد محترم نے ان کو ڈانٹ دیا اور کہا، خدا کی تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ بوڑھے مسلمان اور اہل علم کا احترام کیا جائے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ ہارون رشید شاگردان انداز میں کھڑے ہو گئے۔ ان عظیم ہستیوں کے سامنے استاد کی قدر تھی کہ خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے استاد کے سامنے بغیر کچھ کہے کھڑے ہو گئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ استاد کی عزت کیوں نہ کی جائے؟ استاد کی محنت کی وجہ
سے ہی انسان بلندیوں تک پہنچتا ہے اور حکمرانی کے عہدے پر جلوہ نشین ہوتا ہے۔ استاد کی محنت کی وجہ سے وہ آسمانوں کی سیر کرتا ہے۔ بغیر استاد کے انسان اس اندھے کی مانند ہے جو بغیر سہارے کے سفر میں نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اساتذہ کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، جس میں استاد کا احترام کیا ہے یہ سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس تعلیم میں اگر ہم استاد کا احترام نہ کریں گے تو ہم خسارے میں ہیں۔ جتنی ہم محنت کرتے ہیں، محنت کے ساتھ ساتھ اگر ہم استاد کا احترام بھی کریں گے تو ہم کامیابی کو چھو لیں گے، لیکن اگر ہم استاد کا احترام نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ استاد کی قدردانی بہت ضروری ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اس سبق کے سوالوں کے جوابات پڑھیں گے۔ آج یہ خلاصہ تھا اور کل ہم سوال و جواب پڑھیں گے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔